السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر آخرت کی کامیابی کے مستحق لوگوں کی صفات بیان ہوئیں، جن میں سے ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیسے ہوئے نہیں ہیں، پر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ شرمگاہوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے، جبکہ اس کی حفاظت نہ کرنے پر مثلاً بے حیائی، فحاشی اور زنا کا ارتکاب کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ زنا کے لیے تو دنیا میں بھی حد مقرر کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ وہ فحاشی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لپیٹ کر سوئے، کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو تو شہوانی خیالات متحرک ہوتے ہیں اور شہوت برنگ پہتا ہوتی ہے۔ شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، شرمگاہ دیکھنا، یہ بھی بد نظری کی صورت ہے۔ یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کہ انسان کسی کی شرمگاہ دیکھے، اس سے بے شمار نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو میاں بیوی کے لیے اور خود انسان کے لیے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے اور اپنی شرمگاہ دیکھنے سے پرہیز کریں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن ابی مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی المکان ستر پوشی کرے اور جانور کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کرے۔ معلوم ہوا کہ حیا اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پوری زندگی نہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستر دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس لیے ہمیں بھی ستر پوشی میں حد درجہ حیا رکھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتی المکان اپنے بستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں آئے جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی ستر کھولنے کا اعتراض برتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سوتے وقت لنگی کے نیچے نکر پہن کر لیٹتے تھے کہ کہیں سونے کی حالت میں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے لیے صحرا میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے اپنے کپڑے لپیٹ کر جاتا ہوں، یعنی حتی المکان ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور ستر پوشی پسند کرنے والا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آرٹ کر لے، مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ آج دریاؤں سمندروں کے ساحل پر بھی ہم ستر کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، والدین کا اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہیں صفات و خصال کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، شیر اور سانپ کے
پیچھے چاہے تو چل لے مگر عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن حیزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرم گاہیں بند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس سے چند عورتیں گزریں تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نابینا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔ بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کے سزائیں بھی سخت ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بد نظری کرنے والے کو دنیا میں بھی بد نظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا، میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی طاق میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کیا کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو بد نظری کی سزا دیتا، دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ابو عبداللہ ابن الجلال کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبداللہ بن رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے چچا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں حسین صورت کافر ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلائی جائے گی؟ تو انہوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تم اس بد نظری کے وبال ضرور دیکھو گے اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ تو ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وبال 40 سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم بلا دیا گیا۔ واقعہ سے معلوم ہوا بد نظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔ بد نظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا جائے بلکہ لڑکوں پر نظر ڈالی، بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ دوسروں کے گھر میں تاک جھانک، اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسری شخص کی گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے جھانکے۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا، اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقا اہل ایمان والے اوصاف حمیدہ اپنانے کی، فحش سے اجتناب اور شرم گناہوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔